أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال مسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر جمے رہے، ان پر ملائکہ یہ پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو اور اس جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہم زندگانی دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں فراہم ہیں جن کے لیے تمہارا دل چاہتا ہے اور جنہیں تم طلب کرو گے۔ یہ بہت زیادہ بخشنے والے مہربان پروردگار کی طرف سے تمہاری ضیافت کا سامان ہے، اور اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل بھی کرے اور یہ کہے کہ میں اس کے اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، لہٰذا تم برائی کا جواب بہترین طریقے سے دو کہ اس طرح جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ بھی ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہوتا۔ اور یہ صلاحیت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ اور جب تم میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرو کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے چاند محرم کے تو بدری میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدری میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو
نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی، 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، ملنے کے لیے بھائی کو بے چین پڑی ہے، کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آ، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، ویران گھروں میں نئی سے نیند ہے آتی، اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی، قدموں کے نشان ڈھانپ کے بیٹھی ہے سرے راہ، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، گن گن کے جو صغرا نے یہ دن ہیں کیسے گزارے، زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے، دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی، ہر روز یہ نانا کو رو رو کے کہتی، اکبر نہ ملا نانا میں مر جاؤں گی تنہا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، رونے نہیں دیتے مجھے راتوں کو مسلمان، بیماری سے بے حال ہوں کچھ روز کی مہمان، ہر سمت سے ہے مجھ کو اب موت نے گھیرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، بہنوں کا تو بھائیوں سے رشتہ ہی عجب ہے، تم بھول گئے مجھ کو یہ کیسا غضب ہے، اس آس پہ زندہ ہوں دیکھوں تیرا چہرہ،
چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ قبل اس کے کہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان کے با وفا اصحاب کے ذکر سے اپنے لبوں کو معطر کروں، خدا کی بارگاہ میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پھر ایک مرتبہ اللہ نے ہم اور آپ کو یہ موقع دیا کہ شہید انسانیت، محسن انسانیت، مصلح اعظم سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بہتر سے بہتر طریقے سے یاد منائی جا سکے۔ قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامِ سخن قرار دیا ہے، قرآن کی یہ آیت جو لوگ سماج میں، معاشرے میں اصلاح کے لیے نکلتے ہیں، جنہیں مصلح کہا جاتا ہے، جو سماج و معاشرے اور سوسائٹی میں بدلاؤ لاتے ہیں، برائیوں کے خاتمے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھائیوں کو عام کرتے ہیں، قرآن ان کے کچھ صفات کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کیسے ہوتے ہیں جو سماج اور معاشرے میں بدلاؤ لاتے ہیں؟ التائبون، پہلی صفت، آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں۔ التائبون یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت العابدون، وہ صرف اور صرف اپنے وحدہ لا شریک خالق و مالک کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا سر خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے سوا کسی اور کی بارگاہ میں نہیں جھکتا ہے۔ الحامدون، اور اسی اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت۔ السائحون، چوتھی صفت قرآن نے بتائی کہ وہ زمین اور کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے خالق اور مالک کو دیکھتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں خالق و مالک کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ الراکعون،
یہ رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پاک و پاکیزہ ہے میرا پروردگار، وہ خدا عظیم ہے، میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اور سجدے میں رکھ کر سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا پروردگار بلند و بالا ہے، میرا پروردگار بے نیاز ہے، میرا پروردگار غنی مطلق ہے۔ جو پروردگار بے نیاز، جو خدا غنی مطلق، جو خدا ہر شے سے بے نیاز، ہر شے اس کی محتاج، میں اس خدا کی ثنا کرتا ہوں۔ ان 6 صفات پہ فائز ہونے کے بعد سماج اور معاشرے میں جو بدلاؤ لاتے ہیں، اب آ کر وہ میدان عمل میں قدم رکھتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہیں، یعنی سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرتے ہیں۔ والناہون عن المنکر، اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت ہم کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہر شخص عظیم کارنامے کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ کارنامے کو اور بڑے کارناموں کو انجام دینے کے لیے بڑی شخصیت درکار ہوتی ہے۔ ہر شخص ہر کارنامے کو انجام نہیں دے سکتا۔ تو جو اس عظیم یادگار انقلاب کا سالار اور سید و سردار حسین ہے، اس حسین کی شخصیت کیسی ہے جس کی یاد میں ہم اور آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جس سرزمین کے جس خطے میں لائٹ بھی نہ ہو، محرم کا جب آغاز ہوتا ہے تو جہاں لائٹ کا بھی انتظام نہ ہو، پر وہاں کے اوپر بھی عزائے سید الشہداء کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ تو وہ حسین جس کی عزا منانے کے لیے دنیا جمع ہوتی ہے، اس حسین کی معرفت ضروری ہے۔ پہلی بات کہ وہ حسین کن عظمتوں کا مالک ہے، وہ حسین کس صفات کا مالک ہے، حسین کیسے مصلح بنے، حسین نے کس طرح سے کیسے اپنے کو اس مقام تک پہنچایا کہ حسین کی قربانی بشریت کے لیے ہوئی اور حسین کی قربانی انسانیت کے لیے ہوئی۔ اب جب اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تو میں شخصیت حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو بیان کرنے کے لیے ایک مقدمہ عرض کروں گا۔ جب آپ اشعار کی دنیا میں جائیں گے اور اشعار کو معنی کے اعتبار سے، محتوا کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے، ہدف اور مقصد کے اعتبار سے جب شعر کی تقسیم بندی کریں گے تو کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جنہیں رسائی اشعار کہا جاتا ہے۔ رسائی اشعار یعنی جو شخصیتیں منشأ خیر و برکات ہوتی ہیں، جو لوگ بزرگان دین ہوتے ہیں، ان ہستیوں کے چلے جانے پہ جو مرثیہ کہا جاتا ہے، انہیں رسائی اشعار کہا جاتا ہے۔ بس شعر کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ بزرگ ہیں اور سماج اور معاشرے میں منشأ خیر و برکات ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے حزن پہ مرثیہ کہا جاتا ہے، جانے کے غمی پہ مرثیہ کہا جاتا ہے۔ یہ رسائی اشعار ہوئے، یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم کچھ اشعار مدحی اشعار ہوتے ہیں۔ مدحی اشعار کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں چاپلوسی کی جاتی ہے، جس میں مدح کی جاتی ہے، ستائش کی جاتی ہے۔ ممکن ہے سلطانوں کی تعریف کی جائے، ممکن ہے کسی بادشاہ کی تعریف کی جائے، جس میں چاپلوسی، تملق بازی، ستائش اور تعریف ہو، اسے مدحی اشعار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم ہے شعر کی۔ ایک تیسری بھی قسم ہے شعر کی جسے غنائی اشعار کہتے ہیں، جس کی زبان عاشقانہ زبان ہوتی ہے، جس میں حسن کی باتیں کی جاتی ہے، جس میں محبوب کی بے اعتنائی کی باتیں کی جاتی ہے۔ یہ 3 طرح کے اشعار ہوئے۔ اشعار کی ایک چوتھی بھی قسم ہے،
ان اشعار کو حماسی اشعار کہا جاتا ہے۔ حماسی اشعار کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کی روح میں تحرک ایجاد کرے اسے حماسی اشعار کہا جاتا ہے۔ جو انسان کی روح میں ہیجانیت لے آئے اسے حماسی اشعار کہا جاتا ہے۔ جو غیرت و شجاعت و حمیت و ایثار و فداکاری کی بات کرے اسے حماسی اشعار کہا جاتا ہے۔ جن اشعار میں عدالت کا دفاع ہو، جن اشعار میں صداقت کا دفاع کیا جائے، جن اشعار میں انصاف کا دفاع کیا جائے، جس سے غیرت کی بو آئے، جس سے شجاعت و حمیت کی بو آئے، ان اشعار کو حماسی اشعار کہا جاتا ہے۔ اگر میں حماسی اشعار کی مثال پیش کرنا چاہوں تو جوش ملی آبادی کے اشعار کو حماسی اشعار کی جگہ پیش کر سکتا ہوں۔ جب جوش ملی آبادی نے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا اشعار کی دنیا میں تعارف پیش کیا تو آپ ذرا دیکھیں امام عالی مقام کو کس طریقے سے جوش ملی آبادی نے پیش کیا ہے۔ قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین۔ آپ ذرا توجہ تو کریں، کہاں قطرہ اور کہاں سمندر۔ قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین۔ حسین نواسے رسول کو کہا جاتا ہے نا، یعنی نواسے رسول ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس ذات گرامی میں 1,24,000 انبیاء کے کمالات جمع ہو جائیں اسے حسین کہا جاتا ہے۔ کتنے پیارے لفظوں میں جوش نے کہا ہے، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، سر فرشتوں کے یہاں آج بھی غم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان۔ آپ ذرا دیکھیں تو ان اشعار سے کس طریقے سے غیرت و حمیت و شجاعت کی بو آتی ہے۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں۔ یعنی جوش نے امت مسلمہ کو خطاب کر کے کہا کہ آخر تمہارے ارمان میں آگ کیوں نہیں لگتی، تم میں تحرک کیوں نہیں پایا جاتا، تم میں جوش و ولولہ کیوں نہیں پایا جاتا؟ تمہارا تو سالار حسین ہے، تمہارا تو آقا حسین ہے، تمہارا تو رہنما حسین ہے، تمہیں تو کمال کی بلندیوں کو طے کرنا چاہیے۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں۔ جوش نے کہا اپنے سینوں کو بھی آباد کرو جیسے تمہاری آنکھیں آباد ہیں۔ سینوں کو کیسے آباد کیا جائے گا؟ غیرت سے آباد کرو، ہمت سے آباد کرو، جرأت سے آباد کرو، ایثار سے آباد کرو، فداکاری سے آباد کرو، قربانی کے جذبے سے آباد کرو، بشریت کی الفت و محبت سے آباد کرو اپنے سینوں کو۔ جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اشعار حماسی ہیں، اشعار ایسے جس سے حمیت کی بو، جس سے غیرت کی بو، جس سے جواں مردی کی بو، جس سے شجاعت و کرامت و ایثار و فداکاری کی بو آئے، ان اشعار کو حماسی اشعار کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی اشعار کی دنیا۔ نثر کی دنیا بھی، تقریر کی دنیا بھی ایسی ہی ہے۔ کچھ تقریر رسائی تقریر ہوتی ہیں جس میں مرثیہ ہی مرثیہ، صرف مصائب ہی مصائب ہوتا ہے، مگر وہ نورانی اوراق، وہ روحانی اوراق کربلا کے جس کی بنیاد پہ بشریت ناز کرتی ہے، وہ بشریت ناز کرتی، اس میں وہ باتیں نہیں آتی، تو تقریر بھی کبھی رسائی، کبھی تقریر بھی مدحی، اور کبھی تقریر حماسی ہوتی ہے۔ ایسی حماسی تقریر ہوتی ہے نا جو روحوں میں تحرک ایجاد کر دیتی ہے، جو روحوں میں ہیجانی کیفیت ایجاد کر دیتی ہے، جو لمحوں میں انسان کو منقلب کر دیتی ہے۔ جنگ صفین کے موقع پر ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی
طالب علیہ السلام جب لشکر معاویہ نے گھاٹ کے کو اپنے قبضے میں لے لیا، گھاٹ کو اپنے قبضے میں لے لیا، امیر المومنین نے لوگ بھیجے، جاؤ ان سے باتیں کرو۔ صلح و مصالحت کی گفتگو کر لینے کے بعد جب وہ ان کو بات سمجھ میں نہ آئی تو امیر المومنین نے اپنے لشکر کو خطاب کیا، ایک جملہ توجہ کریے گا، حماسی تقریر کیسی ہوتی ہے۔ امام نے کہا قد استطعموکم القتال، اے میرے سپاہیوں یہ جنگ کے بھوکے ہیں، انہیں غذا چاہیے۔ اچھا غذا چاہیے، پھر میرے امام نے کہا میں نہیں کہتا تم ان سے جنگ کرو، لیکن دو میں سے ایک کام کرو، فَأَقِرُّوا عَلَى مَزَلَّةٍ وَتَأْخِيرِ مَحَلَّةٍ۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یا تو ایسے ہی رکے رہو، ذلیل بن کے ٹھہرے رہو اور وہ پانی لیتے جائیں، یا تو اپنی تلواروں کو ان کے خون سے سیراب کر دو۔ کہا دو ہی کام کرتا ہوں، یا تو ذلیل بن کے ٹھہرے رہو اور وہ پانی پہ ان کا قبضہ باقی رہے، ورنہ یا یہ کرو کہ اپنی اپنی تلواروں کو ان کے خون سے سیراب کر دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ پھر امام نے موت اور حیات کا فلسفہ بتایا، فالموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین۔ توجہ کریے گا، موت اور حیات کا فلسفہ بتایا۔ امام نے کہا کہ اگر تم زندہ ہو اور ذلیل و رسوا ہو تو یہ زندگی نہیں، یہ موت ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر تم زندہ ہو مگر زندگی میں ذلت و رسوائی پائی جاتی ہے تو اسے زندگی نہ کہنا۔ الموت فی حیاتکم مقہورین، اگر ذلیل بن کے جی رہے ہو تو یہ زندگی نہ سمجھنا، یہ موت ہے۔ لیکن اگر مر گئے مگر تمہارا نام بلند ہو گیا، مر کے بھی اگر تم فائق اور بلند مرتبہ رہے نا تو ہرگز اسے موت نہ سمجھنا، تم زندہ ہو۔ کربلا کے شہید نے یہی بتایا ہے، جس نے مر کے جینے کا سلیقہ بتایا اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے جس نے مر کے جینے کا سلیقہ بتایا۔ 2 گھنٹے کے اندر ایسی تقریر تھی میرے امام کی کہ 2 گھنٹے کے اندر امیر شام کے قبضے سے گھاٹ کو اپنے قبضے میں لے لیا، صرف 2 گھنٹے کے اندر۔ اسے کہتے ہیں حماسی تقریر، جو روح میں تحرک ایجاد کر دے، جو روح میں انقلاب لے آئے۔ پس اشعار بھی حماسی، اچھا تقریریں بھی حماسی ہوتی ہیں، شخصیتیں کیسی ہوتی ہیں اب میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بڑی عظیم شخصیتیں ہیں نا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہوں گا حسین کی شخصیت کیسی ہے؟ اللہ اللہ، شہید مرتضیٰ مطہری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ کہتے ہیں جیسے اشعار حماسی ہیں، جیسے تقریریں حماسی ہوتی ہیں، ویسے ہی شخصیتیں بھی حماسی ہوتی ہیں۔ تو حسین کی شخصیت کیسی ہے؟ حسین کی شخصیت نہایت حماسی شخصیت ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جس کی روح میں، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کی روح میں حمیت پائی جائے، جس کی روح میں شجاعت پائی جائے، جس کی روح میں غیرت پائی جائے، جس کی روح میں طہارت و پاکیزگی پائی جائے، جس کی روح میں ایثار و فداکاری کا جذبہ پایا جائے، جس کے یہاں عدالت خواہی کا جذبہ پایا جائے، جس کے یہاں حق طلبی کا جذبہ پایا جائے، جو اپنے لیے کام نہ کرے، بشریت کے لیے کام کرے، انسانیت کے لیے کام کرے، قوم کے لیے کام کرے، سماج اور معاشرے کے لیے کام کرے، جو اپنا فائدہ نہ سوچے بلکہ بشریت کا فائدہ سوچے، انسانیت کا فائدہ سوچے، قوم و سماج کے لیے جو کھڑا ہو جائے، ایسی ذات کو حماسی شخصیت کہا جاتا ہے۔ ایسی شخصیت کو حماسی شخصیت کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم جوش نے اسی لیے تو کہا تھا نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین، جس پہ فاطمہ ناز کریں اسے حسین کہا جاتا ہے، جس پہ علی مرتضیٰ فخر کریں اسے حسین کہا جاتا ہے، جس پہ رسول خدا افتخار کریں اسے حسین کہتے ہیں، جس پہ مشیت الہی ناز کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ دنیا کعبے کو سجدہ کرتی
کرتی ہے اور کعبہ حسین کو سجدہ کرتا ہے۔ جس نے یقین کو یقین محفوظ رکھا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے ایمان کو وہم و گمان میں تبدیل ہونے سے بچا لیا اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جس نے محمد مصطفیٰ کے آئین و شریعت کا تحفظ کیا ہے نا اسے حسین کہا جاتا ہے۔ نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین۔ اللہ اللہ، سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین، نقطۂ پختگی فکر محمد تھے حسین۔ یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا، اگر حسین نہ ہوتے تو یقین شک میں بدل جاتا، اگر حسین نہ ہوتے تو ایمان وہم و گمان میں بدل جاتا، اگر حسین نہ ہوتے تو شریعت مصطفیٰ تمام مٹ جاتی، یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا۔ آپ کو پتہ ہے عزاداری وہ مستحب عمل ہے، ہم عزاداری کو مستحب کہتے ہیں نا، مگر عزاداری اس مستحب عمل کو کہا جاتا ہے جو واجب کو بچاتی ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو عزا، جو چیز واجب کا تحفظ کرے، جس نے نماز کو بچایا اسے عزاداری کہتے ہیں، جس نے توحید کا تحفظ کیا اسے عزائے حسین کہا جاتا ہے، جس نے اقدار انسانی کو حیات بخشی ہے اسے عزائے حسین کہا جاتا ہے، جس نے ایثار و فداکاری و اخلاقی فضائل کو زندگی عطا کی ہے اسے عزائے حسین کہا جاتا ہے۔ تو حسین حماسی شخصیت کا نام ہے۔ حسین کی ذات اپنے لیے نہیں، حسین کا عمل اپنے لیے نہیں، حسین کی تحریک اپنے لیے نہیں، حسین کا قول اپنے لیے نہیں، حسین کا عمل اپنے لیے نہیں، حسین پوری حسین کی ذات بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، اس ذات کو حماسی شخصیت کہا جاتا ہے۔ ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، تاریخ میں سب سے بڑی غلطی یزید کو کہاں پہ ہوئی؟ سب سے بڑی غلطی یزید کو یہیں کے اوپر ہوئی تاریخ میں۔ یزید حسین کو جسم سمجھ رہا تھا، وگرنہ ولید کو یہ نہ لکھتا اگر حسین بیعت نہ کرے تو سر و تن میں جدائی کر دینا۔ یزید نے ولید کو خط میں یہ بات لکھ کے کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کے سر و تن میں جدائی کر دینا، یہی ایک جملہ یزید کا بتاتا ہے کہ یزید کو حسین کا عرفان بالکل نہ تھا، بالکل نہ تھا، حسین کو پہچانتا نہیں۔ کیوں اس نے یہ لکھا تھا؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین کسی جسم کا نام ہے، سر و تن میں جدائی کر دی جائے تو حسین ختم ہو جائے گا، حسین مٹ جائے گا، یاد حسین مٹ جائے گی، مگر خدا کے قسم حسین کسی جسم کا نام نہیں، حسین سر و تن کا نام نہیں ہے، حسین کسی جسم کا نام نہیں کہ سر و تن میں جدائی کر دی جائے تو حسین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حسین تو فکر کا نام ہے، حسین تو درس کا نام ہے، حسین تو مکتب کا نام ہے، حسین تو آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ زمانہ جتنا اسے مٹانا چاہے گا اتنا ہی آسمان کرامت پہ، آسمان عزت و طہارت پہ خورشید کرامت بن کے چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ بھئی دلیل کیا ہے کہ حسین فکر کا نام ہے؟ دلیل کیا ہے حسین درس کا نام ہے؟ دلیل کیا ہے حسین مکتب کا نام ہے؟ دلیل کیا ہے حسین آئیڈیالوجی کا نام ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب سر و تن میں جدائی ہو گئی اور مقتول حسین کربلا کی خاک پہ اپنی قبر میں جب سو گیا تو پھر نشان قبر کیوں مٹا رہے؟ پھر نشان قبر کیوں مٹا رہے ہو؟ پھر زمین کے نشیب و فراز کو کیوں برابر کیا جا رہا ہے؟ کیوں پانی رواں کیا جا رہا ہے؟ ایک جملہ کہوں، سوال یہ کہ مقتول حسین، قبر میں سویا ہوا حسین، آخر تمہارا کیا بگاڑ رہا ہے؟ خدا کے قسم ایسا لگ رہا ہے کہ مقتول حسین قبر میں سو کے زندہ حسین سے زیادہ مزاحمت کا سبب بن گیا۔
زندہ حسین سے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ نشان قبر کا مٹانا اور زمین کے نشیب و فراز کو برابر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے حسین جسم کا نام نہیں، حسین فکر کا نام ہے، حسین درس کا نام ہے، حسین آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ اچھا حسین آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ یہی بات حسین کی بہن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہی تھی، یا یزید کد کیدک وسعسایک وناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید خدا کی قسم، علی و فاطمہ کی آغوش میں جو پلا ہونا وہی ایسے جملے کہہ سکتا ہے یا یزید کہنے کے لیے ہاں ایسی خاتون چاہیے جس کی آغوش تربیت کے لیے علی و فاطمہ کی آغوش تربیت ملی ہو نا۔ اچھا یا یزید، اے یزید پاور تیرے پاس، حکومت تیرے پاس، اقتدار تیرے پاس، قدرت تیرے پاس، میڈیا تیرے پاس، سب کچھ بظاہر تیرے پاس ہے، مگر سن لے اللہ اللہ واللہ لا تمحو ذکرنا۔ اے یزید کیا تو میرے بھائی حسین کو جسم سمجھ رہا تھا؟ کیا تو میرے ماں جائے حسین کو یہ سمجھ رہا تھا کہ سر و تن میں جدائی کر دی جائے گی تو حسین کا خاتمہ ہو جائے گا؟ یاد رکھ لے حسین کسی جسم کا نام نہیں، حسین تو فکر کا نام ہے، حسین تو درس کا نام ہے، حسین تو مکتب کا نام ہے، حسین تو آئیڈیالوجی کا نام ہے نا۔ زمانہ جتنا میرے حسین کو مٹانا چاہے گا اتنا ہی حسین ابھرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج دیکھ لیجئے نا، آج دیکھ لیے اسی شام میں یزید کا نام و نشان نہیں، مگر ایک صادق باپ کی، صادقہ بیٹی کے زبان اقدس سے جو جملے نکلے، واللہ لا تمحو ذکرنا، ہمارا ذکر نہ مٹا سکے گا کیونکہ میرا بھائی فکر ہے، میرا حسین درس ہے، میرا حسین آئیڈیالوجی ہے۔ یزید کا نام و نشان نہیں، مگر دور سے شہزادی کا روضہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ صادق باپ کی، صادقہ بیٹی کی صداقت کی علامت ہے۔ اسی بیٹی کا، صادق باپ کی بیٹی کا کردار تھا جس نے یزید کے تخت و تاج کو کس طریقے سے خاک میں ملا دیا۔ بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ اے خاک بتا۔ اچھا شاعر بھی خاک سے پوچھ رہا ہے، اس میں بھی لطافت پائی جاتی ہے۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ اچھا بس پہلی بات حسین حماسی شخصیت کا نام، اس سے کا مطلب مولانا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جیسی شخصیت ویسی عزاداری۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر شخصیت حماسی تو عزاداری بھی حماسی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر شخصیت میں حمیت پائی جاتی، شخصیت میں شجاعت پائی جاتی، اس کی روح میں ایثار کا جذبہ پایا جاتا ہے، اس کے یہ پایا جاتا کہ حق کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، عدالت خواہ ہونا چاہیے، حق طلب ہونا چاہیے۔ اتفاق سے فرش عزا وہ مدرسہ ہے جہاں حق طلب، حق پسند اور عدالت خواہ لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، اسے فرش عزا کہا جاتا ہے۔ جہاں بندہ معبود سے قریب ہوتا ہے اسے فرش عزا کہا جاتا ہے۔ جہاں بکھرا ہوا انسان راہ راست پہ آتا ہے اسے عزائے حسین کہا جاتا ہے۔ جہاں روحی بدلاؤ پیدا ہوتا ہے اسے عزائے حسین کہا جاتا ہے۔ جہاں بندے میں روحی اور مانوی انقلاب آتا ہے اسے عزائے حسین کہا جاتا ہے۔ پس حسین اگر حماسی شخصیت تو عزاداری بھی حماسی ہونا چاہیے۔ ہماری عزاداری سے جواں مردی کی بو آئے، شجاعت کی بو آئے، غیرت کی بو آئے، حمیت کی بو آئے، ایثار و طہارت و پاکیزگی کی بو آنا چاہیے، عدالت خواہی کی بو آنا چاہیے، حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ حسین کی پہلی شخصیت ہے، حسین حماسی شخصیت، یہ میرے آقا کی پہلی صفت۔ دوسری صفت، ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ حسین آبروئے بشریت ہیں،
اس پہ بھی میرا مجمع توجہ کرے گا. حسین آبرو بشریت ہے. جس نے بشریت کی آبرو کا تحفظ کیا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے. جو آبرو انسانیت کا محافظ ہے اسے حسین کہتے ہیں. عبداللہ ابن مطیع نے مدینے سے مکے کے راستے میں جب سید الشہداء سے ملے تو سید الشہداء سے چند باتیں کہی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جس میں سید الشہداء کو خطاب کر کے کہا حسین اگر آپ کو قتل کر دیا جائے تو بشریت ذلیل ہو جائے گی، انسانیت رسوا ہو جائے گی. یعنی انسانیت اور بشریت کی آبرو کی تحفظ کے لیے حسین کو زندہ ہونا چاہیے. عبداللہ ابن مطیع کہتے ہیں کہ انت سید العرب، انت سید العرب فی دہرک ھذا. حسین آپ سید العرب ہیں. اچھا یہ پہلی بات، آج کے اس زمانے میں حسین سید العرب ہیں. عبداللہ ابن مطیع نے پہلی بات کہی وَلَن يَعْدِلَ اہل الحجاز بک احدا. حسین پورے حجاز میں، سعودی عربیہ کو حجاز کہا جاتا ہے، پورے حجاز میں کوئی ایک بھی نہیں ہے جو آپ کے برابر کھڑا ہو سکے. یہ دوسری بات. تیسری بات وَلَئِن قَتَلُوكَ لَا يَحَابُونَ بَعْدَكَ أَحَدًا. حسین اگر بنی امیہ نے آج آپ کو قتل کر دیا، میرا مجمع اس پہ توجہ سے غور سے سنے گا، اگر بنی امیہ نے آج اگر حسین کو قتل کر دیا تو خدا کی قسم حسین کے بعد پھر کسی اور کو قتل کرنے میں وہ ذرہ برابر نہ ڈریں گے. بہت توجہ کریے گا. یعنی اگر حسین ہے نا تو انسانیت بچی رہے گی، قتل و غارت بچی رہے گی، کشت و کشتار بچی رہے گی، لوگ خون نہیں بہائیں گے. اگر بنی امیہ کے لیے عبداللہ ابن مطیع نے کہا حسین اگر انہوں نے آپ کو قتل کر دیا نا تو خدا کی قسم پھر کسی ایک کو بھی قتل کرنے میں ذرہ برابر نہ ڈریں گے. یعنی اگر آپ ہیں تو ان کی ہمت نہ ہوگی کسی کو قتل کر دیں، جرأت نہ ہوگی کہ کسی کے خلاف بول دیں، جرأت نہ ہوگی کہ کسی کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد لئن ہلکتا، یہ اہم ہے جس سے میں نے نکالا حسین آبرو بشریت کے محافظ کو کہا جاتا ہے لئن ہلکتا لنسترقن بعدک. اے حسین اگر آپ شہید ہو گئے تو ہم سب کے سب یزید کی غلامی میں داخل ہو جائیں گے. یعنی ہم سب کے سب یزید کی غلامی میں داخل ہو جائیں گے. میں رک کے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، آخر کیوں اگر حسین قتل ہو گئے تو کیوں سب کے سب یزید کی غلامی میں داخل ہو جائیں گے؟ اسبغ ابن نباتہ نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب وہ امام حسین کے سر اقدس پہ چھڑی سے مار کے توہین کر رہا تھا تو ایک بات کہی، کھڑے فوراً کا ارفع قضیبک، اپنی چھڑیوں کو ہٹا لے. اس کے بعد جتنے وہاں لوگ تھے سب سے ایک جملہ کا ایھا الناس انتم العبید بعد الیوم، آج کے بعد تم سب کے سب غلام ہو گئے، آج کے بعد تم سب کے سب غلام ہو گئے. سوال یہ کہ کیوں اگر حسین قتل کر دیے گئے تو کیوں بشریت یزید کی غلام ہو جائے گی؟ پہلی بات توجہ کریے گا، اس کیوں پہ توجہ کرنے. اگر حسین کو قتل، بھائی حسین وہ ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہے، حسین وہ ہے جو راہ حق میں قربانی دینے کے لیے کھڑا ہے، حسین اسے کہتے ہیں جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، حسین اسے کہتے ہیں جو کسی پہ ظلم ہونے کو پسند نہیں کرتا، حسین اسے کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہے نہ زمین پہ ظالم رہے، نہ ظلم پہ ستمگر رہے، نہ زمین پہ ظلم رہے. اچھا اگر حسین قتل کر دیے گئے، پہلی بات جسارتیں بڑھ جائیں گی. اگر حسین کو قتل، سماج اور معاشرے میں آواز حق بلند کرنے والے لوگ ہونے چاہیے تاکہ ذلیل، ظالم اور ستمگر جرأت نہ کر سکیں. بس پہلی بات اگر حسین کو قتل کر دیا جائے. میں ان باتوں کو عرض کرنے سے پہلے جوش کے ان اشعار کو پڑھنا چاہوں گا. آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع. آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا،
فرق استبداد پہ گرزے گراں ہے کربلا. بھائی ظلم و ستم کی پیشانی پہ ایک مستحکم گرز کو کربلا کہا جاتا ہے. مستحکم گرز کو کربلا. کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے. کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے. کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا قلعے فولاد ہے جراروں کا. کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. اچھا تو جوش سے پوچھئے آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا. فرق استبداد پہ گرزے گراں ہے کربلا. حفظ ناموس بشر کی داستاں ہے کربلا. اللہ اللہ. حفظ ناموس. بھئی ناموس بشریت کا جس نے تحفظ کیا ہے اسے کربلا کہا جاتا ہے نا. حفظ ناموس بشر کی پاسباں ہے کربلا. خون کے دھارے پہ بنتی داستاں ہے کربلا. خون کے دھارے پہ بنتی داستاں ہے کربلا. ابراہیم آیتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. کہا حسین نے جان بوجھ کے اپنا پیغام خون سے لکھا ہے. خون تو خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. اللہ اللہ. خون تو خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. کہا حسین نے جان بوجھ کے اپنا پیغام خون سے لکھا. لیکن حسین نے کاغذ پہ پیغام نہ لکھا. حسین نے لکڑی کی تختی پہ پیغام نہ لکھا. حسین نے پتھر پہ پیغام نہ لکھا. دنیا کے حکمراں جب پیغام لکھتے ہیں تو کوئی پتھر پہ لکھتا ہے, کوئی تختی پہ لکھتا ہے, کوئی کاغذ پہ لکھتا ہے, مگر خاک کے ملبوں میں ان کی تختیاں دفن ہو جاتی ہیں نا, اور کاغذ کو پھاڑ دیا جاتا ہے. مگر حسین نے اپنا پیغام کاغذ پہ نہ لکھا کہ اسے پھاڑ دیا جائے, تختی پہ نہ لکھا کہ اسے توڑ دیا جائے, اچھا پتھر پہ نہ لکھا کہ اسے خاک میں دفن کر دیا جائے, اور لکھا بھی تو خون سے لکھا تاکہ جب تک زمانہ باقی رہے, حسین کا پیغام باقی رہے. تو حسین نے اپنا پیغام لکھا کہاں؟ ابراہیم آیتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حسین نے اپنا پیغام اپنے خون سے ہوا کے دوش پہ لکھ دیا. پیغام کیا تھا؟ پیغام کیا تھا؟ المنیہ ولدنیہ, مر جانا مگر پستی کو قبول نہ کرنا. اللہ اللہ. مر جانا مگر پستی کو قبول نہ کرنا. دیکھا یہ میرے حسین کا پیغام ہے. پس حسین کی دوسری خاصیت کہ حسین آبروئے بشریت کے محافظ کو کہا جاتا ہے. عبداللہ ابن متی نے کہا لئن ہلکت لنسترقن بعدک. اے حسین اگر آپ شہید ہو گئے نا تو ہم سب کے سب یزید کی غلامی میں داخل ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حسین قتل کر دیے گئے, پہلی بات جسارتیں بڑھ جائیں گی, دوسری بات سرکشی اور بغاوتیں عام ہو جائیں گی, تیسری بات امت مسلمہ کے حقوق کو پامال کیا جانے لگے گا, چوتھی بات بنی امیہ ہر طرف سے ظلم و ستم کا راستہ ان کے لیے کھل جائے گا, پانچویں بات پھر کوئی رہے گا نہیں جو ظالم کے خلاف اٹھ کے صدائے احتجاج بلند کر سکے. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد. اسی حسین کی عزا کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں. اسی لیے اس سال کے عشرے کا عنوان رکھا گیا ہے کربلا گام بگام. میرے امام 57 سال کے تھے, میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. میں چاہتا تھا, ہمیشہ یہ میری تمنا رہی ہے کہ آخر کچھ ایسا کیا جائے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے 57 سالہ زندگی پہ گفتگو کیا جائے, اور گفتگو بالکل ابتدا سے شروع ہو, اور انشاءاللہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال ایک ترتیب سے سید الشہداء 57 سالہ حیات کو سماج اور معاشرے میں پیش کیا جائے.
جا سکے، تاکہ حقیقی حسین کو سمجھا جا سکے، حسین کے کارنامے کو سمجھا جا سکے، سید الشہداء کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے یہ عزائے حسین یہ ہماری کامیابی کا بھی راز ہے اور ہماری بقا کا بھی راز ہے۔ وہ کیسے؟ عزائے حسین امت کی بقا کا ذریعہ عزاداری، اور امت مسلمہ کی ترقی کا راز بھی عزاداری ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر قوم کی بقا کے لیے اور کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ قوم کی بقا کے لیے اور قوم کی ترقی کے لیے اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اتحاد کے لیے بھی کوئی سبب ہونا چاہیے جس بنیاد کے اوپر، جس پوائنٹ پہ جمع ہو سکے۔ بھئی بغیر کسی سبب کے آپ جمع نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ کبھی ہم جمع ہوتے ہیں محلے کے نام پہ کہ ہم ایک محلے کے ہیں، کبھی ہم جمع ہوتے ہیں کہ ایک گاؤں کے ہیں، کبھی ہم اس بنیاد پہ آس پاس میں جمع ہو جاتے ایک شہر کے ہیں، اور جب باہر نکلتے تو ہم کہتے چونکہ ہم ایک ملک کے ہیں متحد ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کی بقا کے لیے، امت کی ترقی کے لیے اتحاد اور اجتماع کی ضرورت، اتحاد کے لیے بھی سبب کی ضرورت ہے۔ مگر جو لوگ مکتب اہل بیت کے پیروکار ہیں نا، ان کے پاس اتحاد کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لوگ پیسے خرچتے ہیں تب بھی لوگ جمع نہیں ہوتے، مگر حسین میں کتنا جاذبہ ہے، حسین میں کتنی کشش ہے، نام حسین میں کتنی کشش ہے۔ ہمارے پاس یہ ہے نا، آپ کو بتاؤں، جو بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کرے اسے عزاداری کہا جاتا ہے، اور جو جمع شدہ لوگوں کو بکھرنے نہ دے اسے سید الشہداء کی عزاداری کہا جاتا ہے۔ پس دیکھا آپ نے، اسی لیے ہم کہتے کہ عزائے سید الشہداء امت کی بقا کا بھی ذریعہ ہے اور امت کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔ اس عزا کے نتیجے میں ہم اور آپ متحد ہوں گے، اور جب قوم متحد ہوگی تبھی وہ قوم طاقت بنتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، در حسین پہ سر رکھ دو اے مسلمانوں۔ یہ اے مسلمانوں پہ توجہ کریے گا، در حسین پہ سر رکھ دو اے مسلمانوں۔ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، اور آدمی کے لیے بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ در حسین پہ سر رکھ دو اے مسلمانوں، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، اور اگر اتحاد ہو جائے اس عزاداری کے صدقے میں تو کتنی بڑی طاقت بنتی ہے۔ گر ملت بے دی بھی ہو آپس میں منظم، توجہ کریے گا، گر ملت بے دی بھی ہو آپس میں منظم، مضبوط زمانے میں چٹانوں کی طرح ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ مضبوط زمانے میں چٹانوں کی طرح ہے۔ اب میں اپنے موضوع سے جڑ کے آج کی تمہیدی گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ کل سے بالکل ترتیب کے ساتھ کی کوئی بھی کڑی انشاءاللہ ٹوٹنے نہ پائے، تاکہ میں اپنے سامعین تک سید الشہداء کی 57 سالہ زندگی کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عنوان ہے کربلا گام بگام۔ مولانا اس کا بھی معنی بتائیے، کربلا گام بگام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کربلا اسٹیپ بائی اسٹیپ، کربلا مرحلہ بمرحلہ، کربلا قدم بقدم، کربلا زینہ بزینہ۔ امام حسین علیہ السلام سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 61 ہجری میں شہید ہو گئے۔ رسول خدا سن 11 ہجری میں آپ کی وفات ہے، اور سن 61 اور سن 11 ہجری میں 50 سال کا وقفہ ہے۔ آخر اس 50 سال کے گیپ میں کیا ہوا کہ امت مسلمہ نے سید الشہداء کو قتل کر دیا؟ اب اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ سارے ریزن، یہ سارے اسباب آہستہ آہستہ رونما ہوئے۔ کہاں سے تاریخ میں انحراف آیا، آخر کس طریقے سے نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ اس درجہ پست ہوئے کہ نواز رسول کو قتل کر دیا۔ اب اس کے لیے آج مجھے شروع کرنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور آپ کا تھوڑے سے توجہ کا طالب ہوں
تاکہ میں آج کی اس مقدماتی گفتگو کو آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ توجہ کریے گا، تاریخ اسلام کو بڑی حد تک نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذات گرامی ہے جس نے ہم اور آپ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، عراق کے رہنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات جناب سارہ وہ بھی عراق کی رہنے والی تھی۔ جناب لوط علیہ السلام یہ بھی عراق کے رہنے والے تھے۔ یہ جو نمرود نے آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا، یہ واقعہ بھی عراق کا تھا، یعنی سرزمین عراق پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا۔ اور جب آگ میں ڈالا گیا، آگ گلے گلزار بنی تو نمرود ڈرا۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، نمرود ڈرا کہ حق کا نمائندہ کامیاب ہو گیا، آگ میں ڈالنے کے بعد بھی آگ گلے گلزار بن گئی، لہذا ڈرا کہ کہیں سارے لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، یعنی دین ابراہیمی کو قبول نہ کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے نکالا گیا۔ عراق سے جب نکالا گیا، نمرود نے نکالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب سارہ اور جناب لوط علیہ السلام، یہ تین لوگوں نے اپنا وطن چھوڑا۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی ہجرت ہے، یہ تاریخ اسلام کی پہلی ہجرت ہے۔ تین مومن تھے بس عراق میں، صرف یہی تین مومن، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک جناب سارہ سلام اللہ علیہا، اور ایک جناب لوط۔ یہ نکلے اور نکل کے شام آئے، اور شام میں فلسطین میں آئے۔ فلسطین میں جناب ابراہیم بسے اور جناب سارہ بسی، اور جناب لوط کو اردن میں بھیج دیا تبلیغ کے لیے۔ اچھا، راستے میں جناب ہاجرہ ملی تھی جناب سارہ کو، تو اب ہاجرہ سلام اللہ علیہا بھی فلسطین میں، جناب سارہ سلام اللہ علیہا بھی فلسطین میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فلسطین میں، پر حضرت ابراہیم اور جناب سارہ سلام اللہ علیہا یہ عراق کے رہنے والے تھے۔ توجہ کریے گا، جب جناب سارہ سے ولادت نہ ہوئی، جب جناب سارہ سلام اللہ علیہا کیا ولادت نہ ہوئی، تو حضرت سارہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ ہاجرہ سے شادی کر لیجئے، شاید آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب ہاجرہ سے شادی کی۔ اب جب جناب ہاجرہ سے شادی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ ولادت بھی فلسطین میں ہوئی۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جناب سارہ کو تکلیف ہونے لگی۔ جناب سارہ سلام اللہ علیہا کی تکلیف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل دکھنے لگا، تو آواز قدرت آئی کہ ابراہیم تم اسماعیل اور ہاجرہ کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ مکے کی سرزمین پہ۔ تو حضرت ابراہیم، جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل یہ فلسطین سے چلے، اور کہاں کے اوپر آئے؟ مکہ مکرمہ۔ اب مکہ مکرمہ میں جناب ہاجرہ کو چھوڑا اور جناب اسماعیل کو چھوڑا، اور خود واپس فلسطین چلے آئے۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، خود واپس فلسطین چلے آئے۔ ایک ماں اور اس ماں کا ایک بچہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو ایک ماں پانی کی تلاش میں دوڑی، کبھی کوہ صفا کبھی کوہ مروہ، اور صفا اور مروہ پہ جب پہنچتی تھی جناب ہاجرہ تو صحرا اور بیابان میں بچہ تھا، بچے کی طرف مڑ کے دیکھتی تھی کہیں جانور نہ آ جائے، کوئی درندہ میرے بچے کو نہ اٹھا لے۔ ایک مرتبہ دیکھا، پھر پانی کی تلاش میں ایک مرتبہ دیکھا بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایڑیاں رگڑتے رگڑتے دیکھا کہ پیر کے نیچے سے پانی رما۔ اب جب پانی رما ہوگا تو پرندے وہاں کے اوپر جمع ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ اچھا، جناب ہاجرہ کے بچے کو پانی مل گیا، ماں اور بیٹے ایک ساتھ، اپنے ساتھ ایک چادر لیے ہوئے تھی جناب ہاجرہ، وہاں ایک چھوٹا سا درخت تھا، اس درخت کے اوپر چادر ڈالی، اس کے نیچے ماں اور بیٹے دونوں۔ بہت توجہ کریے گا، یہ اسلام کی تاریخ ہے، میرا مجمع غور سے سنے گا، ماں بیٹے دونوں۔ اب جب پانی نکلا تو آسمان میں پرندے، اب جب پرندے آئے آسمان میں تو ادھر سے قافلہ گزر رہا تھا، وہ قافلہ قبیلے جرہم کا تھا، اس کو کسی زمین کی جگہ تھی، وہ وہاں کے اوپر چلا آیا۔ جب وہ قافلہ وہاں پہنچا اسے اندازہ ہو گیا پرندوں کی وجہ سے یہاں پانی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا
تو دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو لیے ہوئے، اس نے پوچھا اس قافلے نے، قبیلے جرہم کا قافلہ تھا، کیا ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ آپ ذرا ایک خاتون کا ادب تو دیکھیے اور دیدار خاتون کو تو دیکھیے، کیا ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ تو جناب ہاجرہ نے کہا ہمارے شوہر گئے ہوئے ہیں فلسطین، جب وہ آئیں گے تو ہم ان سے پوچھ کے بتائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے، پوچھا، کہا یہ ٹھہرنا چاہتا ہے، کہا اجازت دے دو۔ ٹھہر گیا وہ قافلہ، قبیلہ جرہم۔ اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب جب اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے آتے تھے۔ یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کا مسئلہ بھی پیش آیا، یہ بھی فلسطین سے آ کے مکے میں ذبح کرنے کے لیے مینا میں لے کے گئے، اور جب ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے تو حضرت اسماعیل کی جگہ قربانی کا جانور آ گیا، لیکن اس اعلان کے ساتھ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کا ایک معاوضہ ایک عظیم قربانی کی شکل میں ہوگا۔ یہ ایک بات۔ اس کے بعد انہی دو باپ بیٹے نے کعبہ بنایا، انہی دو باپ بیٹے نے کعبہ بنایا۔ اب جب کعبہ بنا، توجہ کریے گا، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے، جس میں سے 2 بیٹے حجاز میں پلے۔ حجاز کس کو کہتے ہیں؟ حجاز کس کو کہتے ہیں؟ آج کے سعودیہ عربیہ کو حجاز کہا جاتا ہے۔ 2 بیٹے حجاز میں پلے، یعنی مکہ، مدینہ، خیبر، طائف، یہ حجاز کے شہر ہیں، سعودیہ عربیہ کو حجاز کہا جاتا ہے۔ 2 بیٹے حجاز میں، ایک نابد اور دوسرے بیٹے کا نام قیدار۔ قیدار کی توجہ کریے گا، قیدار کی مشہور اولاد کو عدنان کہتے ہیں، اور جناب عدنان رسول خدا کے 20ویں دادا ہیں۔ کتنے دادا ہیں؟ 20ویں دادا، یعنی رسول خدا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وہ کیسے؟ اب میرا مجمع توجہ سے سنے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام نابد، دوسرے بیٹے کا نام قیدار۔ قیدار کی مشہور اولاد عدنان، حضرت عدنان رسول خدا کے 20ویں دادا ہیں، اور وہ بھی اس طریقے سے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ عدنان رسول خدا کے کون سے دادا ہیں؟ رسول خدا کے 20ویں دادا۔ صرف رسول خدا کے دادا نہیں، علی مرتضیٰ کے بھی 20ویں دادا، اور یہی جس طریقے سے علی مرتضیٰ کے دادا ہیں، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کے بھی دادا ہیں۔ وہ کیسے؟ حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ سب کے سب سید الشہداء کے آباء و اجداد ہیں۔ اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امت مسلمہ کا، ہم شیعوں کا، توجہ کریے گا، امت مسلمہ نہیں، ہم شیعوں کا، علماء امامیہ کا اجماع ہے، اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ رسول پاک کے جتنے آباء و اجداد تھے سب مومن اور سب موحد تھے، اور سب ایک خدا کو مانتے تھے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس گھرانے سے حسین کا تعلق ہے نا، اچھا اب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حسین یادگار اسماعیل کو کہا جاتا ہے، حسین یادگار ابراہیم کو کہا جاتا ہے، اما جس میں ابراہیم کے صفات جمع ہو جائیں، جس میں اسماعیل کے صفات جمع ہو جائیں، اسی لیے تو جب یہ تمام کمال لے کر حسین آئے تھے نا، اسی لیے تو جوش نے کہا تھا تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی
پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں در آیا پانی۔ اچھا پانی جب آئے گا اور پانی اونچا ہوگا تو کہاں تک پہنچے گا؟ کبھی یہاں تک آئے گا، 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 اور کبھی اس سے اونچا ہو جائے گا۔ اگر پانی اونچا ہوا تو کیا ہوگا؟ تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں در آیا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، اللہ اللہ، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، تاجداری میں اورنگ و نگی ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی، تاجداری میں اورنگ و نگی ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی۔ حسین آسمان کرامت کو کہا جاتا ہے۔ بس یہ میرے نبی کے آباء و اجداد تھے، اور یہیں سے کعبہ بھی بن گیا۔ کعبے کے متولی کا سلسلہ، پہلے متولی حضرت اسماعیل، دوسرے متولی جناب نابت، تیسرے متولی قبیلہ جرہم، چوتھا متولی قبیلہ بنی خزاعہ، پانچواں متولی جناب قصی، قصی کے بعد جناب عبد مناف، عبد مناف کے بعد جناب ہاشم، جناب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب، اور مطلب کے بعد حضرت عبد المطلب۔ اب اس اتنی آج کی گفتگو کے بعد انشاءاللہ 3 دن میں کوشش کروں گا، 3 دن کی مجلسوں میں اپنے نبی کی مکمل حیات کو بتاؤں، خلاصتاً مختصر طور کے اوپر اپنے نبی کی حیات کو بتاؤں گا، یعنی اسلام کو بتاؤں گا، اسلام کیسے پروان چڑھا، اور پھر کس طریقے سے منافقین اسلام کا لباس پہن کے اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور کس طریقے سے انہوں نے اسلام کو بدلنا چاہا، اور پھر یہاں تک تاریخ بدل دی کہ سن 61 ہجری میں زہرا کے لال کے گلے کے اوپر خنجر چلانے لگے، اور وہ بھی تکبیر کہہ رہے تھے، وہ بھی تکبیر، ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری۔ کیا بات علامہ اقبال نے کہی ہے، کہا فقر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک فقر انسان کو ان کے دروازوں پہ لے جاتا ہے اور وہ رسوائی کا سبب بنتا ہے، پر ایک فقر شبیری ہے جو انسان کو امیر بنا دیتا ہے، جو انسان کو امیر بنا دیتا ہے، جو انسان کے ہاں عزت و غیرت عطا کرتا ہے۔ کہ ہر مسلمان کو میراث میں سرمایہ شبیری اسے حاصل کرنا چاہیے۔ بس عزیزان محترم، اگر کربلا کتاب ہے نا، تو اس کتاب کے دیباچے کو مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے، مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ اگر سید الشہداء کے خط کو دیکھیے گا جو مسلم ابن عقیل کے حوالے سے لکھا ہے، تو کہا مسلم میرے بھائی ہیں، میرے چچا کے بیٹے ہیں، ثقتی، میں مسلم پر اعتماد کرتا ہوں، جس پہ امام معصوم اعتماد کرے اسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ بڑی بات ہے، مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے، نماز پڑھانے لگے، لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، مغرب کی نماز پڑھائی تو کوئی نہ ملا، 30 لوگ تاریخ نے لکھا، اور وہ بھی دروازے پہ آتے آتے سب نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، طوا کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ طوا مسلم کو نہیں پہچانتی تھی، تو طوا سے پانی کا تقاضا کیا، پانی پینے کے بعد بھی مسلم طوا کے دروازے پہ بیٹھے رہے، تو طوا نے کہا کہ تمہیں قسم ہے تم میرے دروازے سے چلے جاؤ، میرے لیے خطرہ ہے۔ تو مسلم ابن عقیل نے کہا اگر میرا یہاں کوئی گھر ہوتا تب تو میں جاتا۔ اچھا تو تم پردیسی معلوم ہوتے ہو؟ ہاں، میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں، میرا تعلق بنی ہاشم سے ہے، اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اس کے بیٹے نے آ کے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر کر دی، کوفے کی گلیوں میں عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر، مگر غیور حسین کا غیور سفیر تھا۔ کہا مجھے گھر سے باہر نکلنا ہوگا، ہم کسی کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتے، مگر کتنا وفادار سفیر تھا، خدا کی قسم مسلم پہ ہماری جان قربان ہو جائے۔
کیسا وفادار سفیر تھا حسین کا۔ جب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا تو مقتل کے الفاظ ہیں، بلند آواز سے رونے لگے۔ تو محمد ابن اشعث بولا کہ جب تم حکومت کے لیے آئے تھے کامیاب نہیں ہوئے تو رو کیوں رہے ہو؟ تو خدا کی قسم کھا کے کہا واللہ لا ابکی لنفسی ابکی للحسین ابن علی، خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، میرا آقا کوفے میں آ رہا ہے، کوفے والوں نے حسین کو خط لکھ کے بلایا ہے، میں اپنے حسین کے لیے رو رہا ہوں، میں اپنے آقا کی مظلومیت پہ رو رہا ہوں، کہیں یہ لوگ میرے حسین کے ساتھ غداری کر دے۔ اسی لیے مسلم کو جب گرفتار کر کے دارالامارہ پہ لے جایا گیا تو مسلم ابن عقیل نے چند وصیتیں کی جس میں یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ پہلی بات لکھی، اور دوسری بات کہا میرے آقا کو یہ خط لکھ دو کہ وہ کوفے نہ آئے، اور تیسری بات دارالامارہ کی چھت سے سید الشہداء کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد اپنے آقا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے کربلا کے سید و سالار حسین، آپ پہ ہم مسلم آپ کے سفیر کا سلام ہو۔ یہ مسلم ابن عقیل کی سنت تھی جو ہمارے نماز میں ادا کرتے، مگر قافلے میں مسلم ابن عقیل کی بیٹی تھی، ادھر مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی، ادھر حسین نے مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو اپنے زانوں پہ بٹھا لیا، سر پہ دست شفقت پھیرنے لگے، بچی تڑپ گئی، ایسا ہاتھ پھیر رہے جیسے میرے بابا دنیا میں نہ رہے، اے مسلم کی بیٹی حسین تمہارے ساتھ ہے۔ میں ایک بات کہوں گا، آقا مسلم کی شہادت کے بعد مسلم کی بیٹی کے سر پہ دست شفقت پھیرا، مگر ہائے سکینہ بعد شہادت حسین سکینہ بابا کہتی تھی ظالم تماچے مارتا تھا، سکینہ بابا کہتی تھی ظالم تازیانے لگاتا تھا، فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها دس مرتبة باسمك يا الله 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 يا الله۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناصوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، ہم گنہگار ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما۔ معبود تجھے ان اسماء حسنہ کا واسطہ ہمیں سید الشہداء کی بہتر طریقے سے عزا منانے کی توفیق مرحمت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو برطرف فرما۔ بہت سارے لوگوں نے دعا کی گزارش کی ہے، بیمار ہیں، معبود تمام بیماران اسلام کو حسین شہید کے حرمت کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔